السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ہمارا ملک ہندوستان روزانہ ایک نئے فتنے کے ساتھ اپنی رفتار گزار رہا ہے۔ ہندوستان کے باشندے ابھی لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کی مہاماری سے باہر بھی نہیں نکلے، اور ایک نیا فتنہ اس وقت ہمارے ملک کی میڈیا کے ذریعے سے بڑے زور و شور کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ میڈیا کی نمائندگی جن بدبختوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ بدبخت اپنے فریضے سے بالکل ناآشنا، انہیں معلوم نہیں ہے کہ جرنلزم کیا چیز ہوتی ہے۔ جرنلزم ہوتی ہے کہ آپ عوام کے سامنے سچائی لائیں۔ جرنلزم ہوتی ہے آپ عوام کو ان کے مسائل کے سلسلے میں ان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کریں۔ جرنلزم ہوتی ہے کہ عوام کے لیے جو چیز خطرے کا باعث ہے، آپ اس خطرے کو عوام سے ہٹائیں۔ یہ نہیں جرنلزم ہے کہ آپ کسی مذہب اور مذہب کی بزرگ اور بڑی ہستیوں کو سرے عام جو آپ کے منہ میں آئے آپ وہ بکتے چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گودی میڈیا کے بہت بڑے نمائندے ہیں اور آپ تلوے چاٹنے والے ہیں، اور ان تلوا چاٹنے والوں کی اشاروں پر اور ان کے کہنے پر آپ وہ کام کرتے ہیں جو جرنلزم کے نام پر فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والی۔ ایک نیا فتنہ اب شروع کیا گیا امیش دیوگن کے ذریعے سے۔ اس نے سلطان الہند خواجہ سید محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو سلسلے چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں، قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم صوفیوں کے وہ مرشد رہے ہیں، وہ انسانوں سے بے پناہ محبت کرتے کرتے محبوب خلق خدا ہو گئے، غریب انسانوں کے مسیحا تھے۔ اسی لیے عوام نے حضرت چشتی کو غریب نواز کے لقب سے یاد کیا۔ خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے عظیم اولیاء میں سے تھے جن سے ہم سب بے شمار محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ان بزرگ ہستی کے متعلق نیوز 18 کے ذلیل ترین اینکر امیش دیوگن نے آج کھلے عام لائیو چینل پر بیٹھ کر مسلمانوں کے مشہور داعی، صوفی، مبلغ، امن و محبت اور اسلام کے پیامبر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو لٹیرا اور ڈاکو کہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امیش دیوگن ہی بہت بڑا لٹیرا اور ڈاکو ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا یقیناً ناقابل برداشت ریمارک ہے۔ اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پورے ملک سے اس گستاخ اور بدزبان سنگھی کے خلاف FIR ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ نیشنل چینل میں بیٹھ کر اسلامی تاریخ کو کبھی نشانہ بناتے ہیں تو کبھی اہل اسلام کے بزرگوں اور درویشوں پر اپنی گھٹیا اور بدترین زبان سے حملہ کرتے ہیں، انہیں کسی دعوت یا تفہیم کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، کرائے کے گنڈے ہیں جنہیں چینلوں پر صرف اسی کام کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمان اپنے تاریخی بزرگوں اور اولیاء پر کی جانے والی سنگھی گستاخیوں کو عیسائیوں کی طرح منہ بھر کے برداشت کر کے اپنی نسل کو اس کا عادی بنانے کے بجائے ان گالی باز زبانوں کا سخت نوٹس لیں۔ ہمیں اپنی تاریخ پر مضبوطی سے جمنا ہے اور اپنے اسلاف سے وابستگی کا بہرحال اعلان کرنا ہے۔ سنگھی تاریخ ساز ٹولہ ہمارے اسلاف کی کردار کشی کر کے انہیں اپنوں میں بدنام سماج میں اچھوت اور خوخار بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ایسے میں
حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پر یہ گستاخی مسلم سماج پر حملہ ہے. اگر آج انہیں نہیں روکا گیا تو یہ زبانیں مقدسات اسلام پر دراز ہوتی جائیں گی. سب کو اس کے خلاف بیک زبان عملی طور پر اپنا رد عمل درج کرانا چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ ہے آپ جس علاقے میں ہیں امیش دیوگن کے خلاف آپ اپنے علاقے کے پولیس تھانے جائیں اور وہاں FIR درج کرائیں اور یہ زور ڈالیں کہ اس گستاخ کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور اس کی ملعونہ سازشوں پر روک لگائی جائے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں یہ زبانیں دراز ہوتی جائیں گی اور ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ کھلے عام اسلام کے خلاف یا کسی اور چیز کے خلاف بولتے جائیں اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھیں. میرے دوستو یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا دور ہے، اور ایسے میں یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، ہم اپنا حق قانون کی مدد سے مانگنا چاہتے ہیں. آئیے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں اور اس سلسلے میں جو یہ گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کو یہی روک لگا کر ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور ہم سبوں کو اپنے دین اور اپنے دین کے اولیاء اور بزرگان دین کی عزت اور ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.